ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزیز الحکیم۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، عرش کو اٹھانے والے فرشتے یہ دعائیں کریں گے تو پھر ہم کریں گے تو کیا رحمت نہ ہوگی۔ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے۔ آپ بھی آمین کہیے۔ ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے، ہمارے رب داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے والدین، بیویوں اور اولادوں میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی ان کے ساتھ پہنچا دے، تو بے شک قادر مطلق اور حکیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کو اپنا حصہ بنائیے، ہفتے میں 1-2 بار پورے قرآن کی دعائیں پڑھ لیا کریں۔ میں تو موقع ملتا ہے واک میں شروع سے لگا کر سنتی اور پڑھتی رہتی ہوں۔ پورے قرآن کی دعائیں آپ تقریباً 40 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح اور دعائیں بھی۔ اور جو دوسری تو آپ کو دی تھی وضو کے ساتھ کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، مستد احمد کی 2134، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی۔ اور اس کی جو ڈیٹیلز تھی ہم نے نماز نبی میں دیکھی تھی، کچھ سند ایک طرف سے کمزور ہوتی ہے، دوسری طرف سے ملتی ہے، آپ اس کو ایک اچھی دعا سمجھ کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر مہمان کی میزبانوں کو دعا، اللہم اغفر لہم ورحمہم وبارک علیہم ووسع علیہم فی ارزاقہم۔ اے اللہ انہیں معاف کر دے، ان پر رحم فرما، ان کے لیے برکت عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت دے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 7431۔ پھر معجم الاوسط الطبرانی کی روایت ہے 3636، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو اپنا رزق مجھ پر وسیع کر، یعنی خاص طور پہ بڑھاپے کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ بچا دے۔ میت کے لیے جو دعا کی جاتی ہے نماز جنازہ کے اندر بھی، اس میں بھی آپ دیکھیے اس نام کا تذکرہ ہے، اللہم اغفر لہو۔ ہم سب اس وقت اپنے پیارے جو جا چکے ہیں ان کی نیت بھی کر کے مانگ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعصہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ اب دیکھتے ہیں کہ میت کے لیے یہ دعا جو ہے اس میں وسعتوں کی بات ہے، قبر کی فراہی کی بات ہے، اس کے گناہوں کو دھونے کی بات ہے، اس گھر سے بہتر گھر کی بات ہے، اور اسی طرح گھر والوں سے بہتر گھر والوں کی بات ہے، جہنم سے بچا کے جنت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کو، اور ہم بھی جب جائیں تو ہمارے لیے بھی یہی دعائیں اللہ تعالیٰ پوری کروا دے۔ اور آخری بات، الموعظۃ الحسنہ، دلوں کی نرمی کے ساتھ۔ کیا سیکھا؟ الواسع کی بادشاہت میں وسعت پہ غور و فکر کرنا ہے، اپنے اندر وسعت لانی ہے، نفس کے اعتبار سے مستغنی رہیے، دل چھوٹا نہ ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ نہ آئے، کسی کی چیز دیکھ کے لٹک نہ جائیں، یعنی غنا لائیے اپنے اندر۔ ضائع ہونے والی چیز کے ضائع ہونے پر افسوس نہ کرے۔ سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تاسو، نہ غم کرو اس پہ جو تم سے چوک گیا۔ پھر اس طرح خواہشات کے حصول کے لیے شریعت کی حدود سے تجاوز کر کے اہتمام نہ کریں، جو ملتا ہے وہ لے لیجئے، جو نہیں ملتا چھوڑ دیں۔ پھر اسی طرح ہمارے کرنے کے کاموں میں کیا کہ ملازموں کو بقدر گنجائش ان کے حق سے زیادہ دیں۔ 3000 کی بات کی تھی تو 3100 دے دیں، اور یہ جو اوپر کا ہے نا یہ ان کے دل کو خوش کرے گا۔ اور ملازمین اگر آپ خود کہیں کام کرتے ہیں تو اپنے ادارے میں، اپنے کام میں، آپ کسی جگہ جس میں بھی ہیں، کسی آپ کینٹین میں کام کرتے ہیں، واٹ ایور، تو کام کو دل کی وسعت سے کریں۔ یہ نہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا تو جانے دیں، اور اب یہ نہیں، اور تھوڑا سا وسعت آج دیکھیں ٹائم میں ہمارے اس میں بھی وسعت ہوئی نا، کیونکہ شروع میں وقت گیا، اب آج تھوڑا سا اوپر بھی جا رہا، اکثر چلا جاتا ہے، تو کھلا دل رکھا کریں، نہ سنیں جس کا نہیں دل کرتا۔ کوشش تو پوری ہوتی ہے، لیکن اگر کبھی 19-20 ہو جائے تو اٹس اوکے، دل کھلا رکھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مین میخ میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور ifs اینڈ بٹس میں پڑھنے والے بہت بڑا کام نہیں کرتے، یہ بھی یاد رکھیے۔ فطرت دیکھیے کتنا پھول گرتے ہیں، کتنے پتے جھڑتے ہیں، کتنی گندم ضائع ہوتی ہے، پھر آ جاتی ہے، تو ضائع تو نہ کریں لیکن دل کھلا رکھیں۔ پھر اس طرح بندے کی وسعت اس کے اخلاق اور اعمال میں ہوتی ہے، لہٰذا اچھے اخلاق اور اعمال اپنائیے۔
ہر خیر اور بھلائی الباسے کی وسعت اور فضل سے ہے، لہذا وسعت صرف الباسے سے ہی طلب کرنی چاہیے اور الباسے کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دلوں کو ملائیے، کشادگی لائیے دلوں میں، یہ الباسے سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے گھر والوں کے دلوں میں وسعت ڈال دے، اور گھروں میں خوبصورتی سے زیادہ کشادگی مطلوب ہے، جس کے اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس ایکسٹرا ٹائم کا جو ہمارا آج